کسی کو بد دعا دینی ہو، اس کو یہ بد دعا دو، اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں. حقیقت بتا رہا ہوں. اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ اس وقت نہیں آئے گا سمجھ. پھر جب مزدور گھسیں گے نا، تو گھسانا تو آپ کے اختیار میں تھا، نکالنا آپ کے اختیار میں. آپ امریکہ نے جیسے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے نا، ایسے آپ کو مزدوروں سے قطر مذاکرات کرنے پڑیں گے. یار کوئی لو دو کی پالیسی، نکلو یہاں سے. اتنا لمبا کام کھینچا جائے گا، اتنا لمبا کام. آج ایک شیٹرنگ کا ایک پھٹا آیا ہے ابھی. دوسرا وہ انڈا موڑ پہ ٹریفک جام تھا، وہیں رہ گیا، وہیں سے واپس چلا گیا. کل اتوار ہے، پیر کو آئے گا. پیر کو اتفاق سے اس مزدور کے ماموں کا انتقال ہو گیا. یہ ہوتا ہے. اور پھر اس دوران اسے کوئی اور اچھا ٹھیکہ مل گیا. اب وہ آپ کو منع نہیں کرے گا. ٹھیکیدار کو اچھا ٹھیکہ مل گیا، ادھر بھی الو بنا کے رکھے گا آپ کو، وہاں بھی کھانچا شروع کر دے گا. گئے کام سے. آپ کسی دوسرے کو دے بھی نہیں سکتے کیونکہ کچھ پیسے وہ پھٹے کے ایڈوانس لے چکا تھا آپ سے. یہی چلتا رہے گا. پھر جمعہ آ گیا تو پھر فلانا آ گیا، پھر ڈمکانا آ گیا. پھر وہ آپ کی بچوں کے دور میں جا کے، جب آپ نے اپنی جوانی میں اپنے لیے گھر بنانا تھا، صحیح ہے نا، وہ 50-50 والا یاد آتا ہے کہ لاہور سے گاڑی چلی ٹرین. 50-50 میں دکھایا تھا پرانے زمانے میں. ٹرین پہلے تو ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی تھی نا. ٹرین چلی ہے، چھوٹے بچے لاہور میں اسکول کی چھٹیاں منانے کراچی آ رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ کراچی. 2 مہینے کی 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا پنجاب میں. تو بتایا کہ جب ٹرین کراچی پہنچی ہے تو بچے بڑے ہو چکے تھے اس حقیقت بچے کیا ہو چکے تھے؟ بڑے ہو گئے تھے. اس میں ایک بوڑھے میاں بھی تھے، ایک جوان تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا. بچوں کی پینٹیں نیکریں بن چکی تھی نا، ٹانگیں بڑھتی چلی آ رہی ہیں. جو بیچارہ جو جوان جو کراچی اسٹیشن پہنچے تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا. تو وہ کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالتا ہے، بولتا بیٹا کراچی آ گیا؟ انہوں نے کہا آ گیا. یہ کہا اور مر گیا. وہ مطلب یہ کہ اب اس کے ایام. تو یہی حال مزدوروں کا ہے. ٹھیکیدار کو آپ کوئی کام دے دو، اتنا گھسیٹتا ہے کہ آدمی کی امیدیں تھیں نا کہ میں اپنے جوانی میں اپنے واش روم میں یہ نلکا دیکھنا چاہتا ہوں. وہ اس کی جوانی میں یہ خواہش پوری نہیں ہوتی. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں آ کے. تو ہر چیز میں سست ہیں. تو خواہشات کے غلام تو ہم ہیں نا. وہ کہاں سے خواہشات کے غلام ہو گئے؟ وہ تو بھائی چائنیز کو دیکھو، صبح صبح اٹھتے ہیں. کیا میں نے تو ایک جگہ میں رہا، چائنیز کے ساتھ رہا ہوں. کسی کلب میں ہم نے 3-4 دن کی ورک شاپ تھی تو وہاں چائنیز بھی آئے ہوئے تھے. وہ صبح 4 بجے اٹھ کے جاگنگ ہو رہی ہے ان کے، بڑا فٹ فاٹ ایسے پچنگ پونک کر کے نا، اسپیڈ کے ساتھ ہر چیز. یہ بیان کے بعد دیکھ، یہ جمع کر لیں. کیا ہے بھائی؟ بیان کے بعد کھانے کا انتظام ہے تمام لوگوں کا. واہ بھی واہ ہے. انہوں نے کیا ہے، زندہ باد ہو گیا. اب دیکھو پچھلی دفعہ کھانا ہوا تھا، رش دیکھو اس دفعہ. حالانکہ اس دفعہ کھانے کا کوئی اعلان نہیں ہوا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو سست کہاں سے ہو گئے؟ سست قوم چاند پہ پہنچتی ہے؟ نہیں آ رہی بات. سست قوم چاند پہ نہیں پہنچتی. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو، بعض دفعہ انسان خواہشات کی غلامی میں بھی چست ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ یہ چھوٹی موٹی خواہشات نہیں ہیں، ان کی ایک بہت بڑی خواہش ہے. اسلام اس بہت بڑی خواہش میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ اگر یہ لوگ ان دلائل کو دیکھ کر، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر خدا پر ایمان لے آئیں تو یہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے. ان کو پتا ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ خدا ہے تو اگلا سوال کھڑا ہوگا کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، وہ کیوں ہے، اس کا ہمارے سے لنک کیا ہے، رابطہ کیا ہے. کیونکہ آپ پھر اس کو اپنے معاشرے سے نکال نہیں سکتے، بالکل الگ تھلگ نہیں کر سکتے کہ گاڈ ہے. کیا کرے بھائی، گاڈ ہے تو پھر مذہب درمیان میں گائیڈ کرتا ہے. پھر خدا اپنے رسولوں کے ذریعے پیغام دیتا ہے، میں ہوں، میں نے تمہیں کیوں بنایا، اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے. یہ میری کتابیں ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ لکھا ہے کہ یہ حرام ہے.
پورا حلال و حرام کا ایک دروازہ کھل جائے گا, زنا اللیگل ہو جائے گا, ہومو سیکس اللیگل ہو جائے گا, وراثت کے حکام امریکہ کے, برطانیہ کے, جرمنی کے 2 منٹ میں کالعدم ہو جائیں گے, خدا کے حکام آ جائیں گے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو امریکہ نہیں بتائے گا کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی, خدا کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا, بیٹی کو آدھا ملے گا. پھر تمہیں امریکہ اور یونائٹڈ نیشن نہیں بتائے گی کہ مرد اور عورت باہم ریلیشن قائم کر سکتے ہیں یا نہیں, پھر اللہ بتائے گا کہ ان کا باہمی ریلیشن نکاح کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا, اگر کسی اور طرح سے کیا چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو ان کو. پھر اللہ یہ نہیں, پھر تمہیں قانون سازی کا یہ حق نہیں ہوگا کہ چور جو ہے اس کو کیا سزا دی جائے, وہ سزا خدا بیان کر چکا ہے, اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کے ہاتھ کو اس کی باڈی سے الگ کر دیا جائے. پھر ڈاکو کی سزا تمہیں لا کی اجازت نہیں ہوگی بنانے کی, پھر خدا یہ کہے گا کہ جو شخص ڈکیتی کرتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو اس کو. پھر تم اپنی بزنس میں, تجارت میں آزاد نہیں ہو, پھر تمہیں بزنس کرنے سے پہلے پوچھنا پڑے گا کہ قرآن نے اس بزنس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی. تم کسی کو قرضہ دے کر اس پہ پروفٹ نہیں لے سکتے. بینکنگ کا سارا نظام تیل ہو جائے گا, کروڑوں روپے جو لوگ, آپ کو پتا ہے دنیا میں 10-15 لوگ ہیں جو پوری دنیا کی دولت سمٹ کے ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہے, یہ سارا سودی نظام کی وجہ سے ہے. ان 10 کروڑ پتی لوگوں کی دولت 2 منٹ میں کیا ہو جائے گی, تیل ہو جائے گی, سارا سسٹم تبدیل ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی موٹی خواہشات کو خاطر میں نہیں لاتے, یہ بڑی بڑی جو خواہشات ہیں نا, انسان جو ہوس کا پجاری بن چکا ہے, ان خواہشات پہ مذہب کی تلوار کی سب سے بڑی زد پڑتی ہے. خدا کو ماننے سے یہ تمام چیزیں ان کو ماننی پڑیں گی, کیونکہ اسلام کے علاوہ نہ کوئی خدا کا انٹروڈکشن پیش کرتا ہے, نہ کوئی خدا کے قوانین بتاتا ہے. یعنی آپ صاف لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر سائنسدان سارے کے سارے اور یہ لبرل لوگ خدا کو مان لیں تو خدا کو ماننے کے بعد مولوی کو مانے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ ہے نہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں, آپ کی نہیں آ رہی لیکن ان لوگوں کی آ رہی ہوگی سمجھ میں جن کو میں خطاب کر رہا ہوں, ان کے اچھے بھی سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر علماء کو ماننا پڑے گا. دیکھو گورے کے پاس علماء ہوتے ہیں کیا, گورے کے پاس مولوی نہیں ہوتے. وہاں مولویوں کی گورے کی نظر میں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے. وہ کہہ رہا بھائی یہ ڈاکٹر ہے, یہ میرے گردے کی پتھری نکالے گا. ہمارے ہاں بھی لبرل لوگوں کے ہاں علماء کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ یونیورسٹی میں جاؤ, کسی لبرل آدمی سے پوچھو بھائی ڈاکٹر کو مانتے ہو؟ ہاں جی ڈاکٹر ہمارے معاشرے کا ایک مفید فرد ہے. کیا کریں گے؟ بھائی میرے گردے میں پتھری ہوگی تو ڈاکٹر نکالے گا. ایک آدمی کے گردے میں بار بار پتھری ہو رہی, ڈاکٹر نکالی, پھر پتھری, تو کسی نے کہا اللہ اس کو اندر سے سنسار کر رہا ہے. اللہ کی طرف سے اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ پتھراؤ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کی عزت ہے ہمارے معاشرے میں, سمجھ میں آتا ہے ڈاکٹر کا معاشرے میں ایک مفید اور ہے. اسلام بھی مانتا ہے اس کو, اسلام کوئی نفی نہیں کرتا اس کی. وہ علاج کرے لوگوں کا اللہ کی رضا کے لیے تو بہت مفید فرد ہے. اللہ کو درمیان سے نکال دے گا تو اسلام کہتا ہے بھائی دنیا سے شکریہ ملے گا, تمہیں دنیا سے عزت ملے گی, بس ٹھیک ہے یہ عزت لے کے قبر میں جانا, میرے پاس تمہارا کوئی حصہ, چاہے کروڑوں انسانوں کی جان بچا لو. لیکن وہی ڈاکٹر اگر اللہ کو درمیان میں لے آئے, بھائی میں ان کا علاج کر رہا ہوں کیونکہ انسانی جان بچانے سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ. تو یہی بہت بڑی عبادت, ایک جان بچانا قرآن کہہ رہا ہے ایسے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا. ایک